نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گروپ ڈسکشن ہمارا آج کا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے، تو میں پڑھتی ہوں۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِالْعِجْلِ حنیذ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر اس کا ترجمہ کسی کی سمجھ میں آیا اس آیت کا؟ میں نے جو پڑھا، اور جب اور رسول البتہ آئے رسول ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر خوشخبری لے کر خوشخبری لے کر وہ بولے انہوں نے سلام سلام کیا اور سلام کا جواب، کا تو سلام، ابراہیم اور علیہ اپنے السلام ساتھ نے وہ جب ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ چلو ماشاء اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قد کا کیا مطلب ہوتا ہے عام طور پر؟ تاکید کے لیے ہیں، تاکید کے لیے ہے جو سچے ہیں، تاکید کے لیے ہے۔ اچھا، تو قرآن، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی باتیں، قرآن کے قصے کیا ہے؟ تاکید کے سچے لیے ہیں، بھی ہے اور سچے سچے ہیں، ہیں۔ نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ یہ سب سچے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی شک کسی کو نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا، یا اس طرح سے کچھ اور کوئی نہ سمجھے۔ اچھا، وَلَقَدْ جاءت، جاءت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ البتہ البتہ آئے، البتہ آنا، البتہ آئے وہ۔ البتہ کا معنی تو لقد سے ہے، البتہ مینس تاکید ہے۔ البتہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایک تاکید ہوتی ہے۔ اور جاءت، جاءت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آئے، آنا، آئے، آنا، اے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ہے یہ، رسولنا، اچھا رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھیجا رسول ہے، بھیجنا، رسولنا، ہم نے بھیجا، فرشتے رسول ہم نے کی جمع بھیجا۔ ہے، ابراہیم کے پاس بھیجا۔ ہاں رسول کی جمع ہے، ماشاء اللہ سیدہ، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کی جمع واحد ہے، جمع ہے، رسول، ٹھیک ہے۔ تو رسول کون ہوتا ہے؟ جو جس کو اللہ بھیجا تعالیٰ جائے، نے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے۔ ہاں، فرشتے بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا پیغام جو لاتے ہیں، اللہ جو کا پیغام اللہ کا جیسے پیغام لانے جبرائیل، والا، طرف سے میکائیل، ہمارے لیے اسرافیل، کوئی پیغام لے کے آتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں۔ اچھا جبرائیل رسولنا، جیسے تو جبرائیل ہے، میکائیل ہے، نہ تو ہم اللہ کے لیے ہے، مانے ہم نے ہمارا، ہاں یہ ہم اللہ نے سبحانہ بھیجا، تعالیٰ کے لیے۔ اچھا تو یہ واحد ہے یا جمع ہے نا؟ نہ نہ جمع تو ہے، ہم میں آ جائے گا ہم نا۔ ہے جمع، ہاں ہم میں تو آتا ہے۔ یہ تو اللہ رسول تعالیٰ کی تو جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے یہ ہاں، نام۔ نا جو ہے شاہی فرمان ہے، اللہ کی شان کے مطابق۔ جیسے شاہی فرمان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ہم، ہم نے یہ بھیجا، ہم، ہم نے یہ کہا۔ حالانکہ ہم یہ ایک کرتے ہیں، واحد کا صیغہ ہونے کے بجائے یہ جمع کا صیغہ صرف اللہ کی شان اللہ کے۔ تعالیٰ کے شان کے پیغام لیے جو ہے۔ ہیں وہ جمع صیغے کے ساتھ ہی آتے ہیں نا، جیسے ہم نے فرمایا، ہم نے کہا۔ ہمارے فرشتے، صحیح ہے، تو ہمارے فرشتے آئے، ٹھیک ہے، کہاں آئے؟ ابراہیم ابراہیم علیہ کے السلام کے پاس، پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اچھا، بالبشرا، با کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ساتھ، بات خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کے خوشخبری ساتھ، کے ساتھ، بات ساتھ، ہاں ساتھ، خوشخبری کے ساتھ۔ بات با کا خوشخبری مطلب کے یہاں ساتھ ہے، بالبشرا۔ بشرا کیا ہوتا ہے؟ بشرا خوشخبری، خبری کو بھی خبری کہتے ہیں، ہے، بڑی خبر کو سننا۔ اچھا تو بشرا، خوشخبری۔ یہ جو روٹ ورڈ ہے با شین را، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بشر، انسان کو بھی بشر بشر کا کہتے ہیں؟ انسان کی انسان کو بھی کھال کو بشر کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ کھال کو۔ انسانی کھال کو کہتے ہیں بشر۔ ہاں اسکن صحیح، کا ماشاء رنگ جیسے بدلتا ہے جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو بشر کا مطلب انسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی کھال ہوتی ہے، اور اس کی کھال پہ جانوروں کی طرح بڑے بڑے بال نہیں ہوتے، نہیں بال ہوتے، وہ سافٹ ہوتی ہے۔ تو بشرا، بشرا کا مطلب خوشخبری۔ کیا بشرا کے روٹ ورڈ سے کوئی بھی خبر کا معنی لیا جا سکتا ہے؟ یعنی بری خبر، خوشخبری، یا دونوں معنی لے سکتے ہیں؟ جی، بری خبر بھی اور اچھی خبر دونوں بھی، معنی لے سکتے ہیں۔ بشر۔ تو جب
جب بشرا بشرا یہاں بشرا با کے دما کے ساتھ آتا ہے اس طرح سے تو پھر صرف کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری میں آتا ہے۔ پھر خوشخبری خوشخبری. جیسے یبشرو کا جو تم کو خبر دیتا ہے تو اس میں دونوں خبر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قالو قالو واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے۔ واو الف ہے نا، ہاں تو یہ جمع ہے. کی طرف وہ جا رہا ہے کہتے کہ ہیں، قالو کون کہہ رہا ہے؟ وہ بولے. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کہا سلامن. سلامن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سلام کرنا، سلامتی ہو آپ پر. سلامتی ہو آپ پر۔ ماشاء اللہ. تم تو پر سلامتی ابراہیم ہو. علیہ السلام نے کہا کہ سلامن. اب سلامن اور سلامن کا فرق کچھ کسی کو سمجھ میں آیا؟ جیسے سلامن سلام مطلب ہے کہ کرتے ہیں، سدا سلامن تم پر سلامتی ہو سب ہمیشہ سلامتی ہو۔ جب ہاں کسی ماشاء بات کا اللہ. ذکر تو ہوتا اس ہے. کو جمع ہے نا، سلامن جو ہے نا وہ ابھی کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں. فعل میں ٹائمنگ ہوتی ہے، تو جملہ فعلیہ ہے سلامن، اور سلامن کیا ہے جملہ؟ ہمیشگی کے لیے۔ ہمیشگی کے لیے. نیکی کے لیے. ہاں یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سلامن جو ہے یہ تنوین کس پر آتی ہے؟ اسم پر آتی ہے نا. اسم پر. ہاں جی۔ اسم پر تو آتی ہے. تو سلام یہ تو سلام من لکھا ہوا ہے نا. تو سلامن جو ہے نا یہ ہے اصل میں سلام کرتے ہیں. قالو سلم سلامن، تم پر سلامتی ہو. یہاں پر مختصر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم پر سلامتی ہو، اور یہاں پر ہے سلامن، آپ پر ہمیشہ سلامتی رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہم بھی اوکے، ہمیشگی ہوتی ہے ہمارے کہنے. پیشگی ہوتی ہے. اچھا، تو فما لبث ان جاء بعجل. اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فما اپنے ساتھ لے آئے. پھر انہوں نے دیر نہ کی، ابراہیم علیہ دیر نہ کی. السلام۔ ایک ماشاء بچڑا لے آئے. نہ لبث کی کا تھی. مطلب دیر نہیں کی، ٹھہرا نہیں لبسنا بہت، اور لبسنا انجا بعجل وہ ایک ہنی بنا ہوا. اجل بچڑا لے آئے، ہنی جا اچھا، کے بنا یہاں ہوا. پر ایک بچڑا لے فائدہ آئے. ہے، یہاں پر ایک فائدہ ہے. اجلن بچڑا لے کر آئے، ظاہر معزز مہمانوں کے لیے لائے تھے. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں گائے کے گوشت میں تو نقصان ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اس کو میں نے کیا آپ کو بتایا تھا؟ بس یہی زیادتی نہ کریں نا، جیسے بہت لوگ بہت کھا لیتے ہیں، پھر ان کو اللہ ہارٹ کی تعالیٰ پرابلم. کسی نقصان دہ چیز کو کھانے کا اشارہ ہمیں نہیں دیتے قرآن میں. تو گائے ہمیں کے الاؤڈ ہے. گوشت الاؤڈ ہے، اس میں نقصان بھی نہیں ہے. ہاں البتہ جو انسان کوئی بیماری میں ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض بیماریوں میں ہاں اچھی چیز بھی نقصان دیتی ہے، یا پھر کوئی زیادہ کھا لے بہت تو نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب جو ہے یہ بشرا لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے فرشتے. اب اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں آیا؟ پھر جب فلما سے جب دیکھے ابراہیم نے اس ان نے کے دیکھا ہاتھوں نے ایدیہم، اس نے ان کے اپنی دیکھے ان ہاتھ کے سے ہاتھ، لا اس بچڑے کی تصلو طرح نہیں پہنچے. نہیں پہنچتے. اوپر آ جانا انہیں، اور دل میں محسوس کیا ان سے خوف. اس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا جب ان کے ہاتھ بچڑے ان کی کے طرف ہاتھ نہیں بڑھے نا، نہیں ان بڑے، کی پھر طرف. کیونکہ وہ تو انسانوں انہوں نے کی نہیں بحث کھایا میں آئے تھے نا، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. کھانا لینے کے لیے. تو اور نکیرہ انسانوں کی سے کیا، نکیرہ ہم کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اوپر نکرہ آ جانا، ان سے ڈرا. ڈر گئے. ڈرے تو نہیں، وہ تو اوپر آ جانا انہیں. نکیرہ ہم سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منکر، یہ منکر سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی منکر. منکر ناپسندیدہ سے. چیز، جیسے کوئی عجیب چیز ہونا، کوئی جیسے انسان خلاف توقع بات ہونا، تو وہ اس خلاف ان کو ایسا خوف سا آیا کہ یہ خلاف. ڈر لگا نا ان کو. ڈر لگا، اچھا، خوف زدہ ہوئے. تو کیوں خوف زدہ ہوئے؟ کیا ان کے دماغ، ان کی کیا وجہ ہو سکتی تھی خوف زدہ ہونے کی؟ کیونکہ وہ انسانوں کی کیونکہ بحث میں آئے تھے، انسانوں کی اور طرح وہ آئے ان کو تھے. یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرشتے عذاب کے لیے تو نہیں آئے.
हाँ, दो बातों से जैसे कौम मतलब लूत की एक तो तरह। ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचान नहीं पाए कि ये फरिश्ते हैं। वो समझे ये कोई लोग हैं जिनको मैंने मेहमान नवाजी करने की कोशिश की, मगर वो कबूल नहीं कर रहे मेरी मेहमान नवाजी। तो इसमें डरने की क्या बात थी? इसमें डरने वो की फिर ये अजाब बात का थी चक्कर होता है ना कि कि अजाब अजाब ना ना आए। आ जाए। इससे ये साबित होता है कि नबी जो होते हैं वो भी मेहमान गैब का नवाजी इल्म नहीं के लिए जानते। आया है। कर नहीं जानते। दूसरा, इनको खौफ इसलिए हुआ कि उस जमाने की एक कस्टम क्या थी कि कोई मेहमान आता तो क्या होता था, उसकी मेहमान, मेहमान नवाजी करते थे। नवाजी करते थे, मेहमान और नवाजी। मेहमान खुशी से उसको कबूल करता था। यहाँ पर तो इनके कबूल नहीं फरिश्तों किया, ने यहाँ पे कबूल नहीं किया कबूल ना। नहीं किया नहीं उन्होंने। किया, तो फिर इससे ये खतरा पैदा हुआ कि ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए। ठीक है। अ, हम्म, यानी कोई मेहमान आता है तो वो अच्छे इरादे से आता है, उसको जरूरत होती है, वो आके खुश होके रहता है, खाता है पीता है जो हम देते हैं। लेकिन यहाँ उनको क्या डर लगा? कि अच्छे इरादे से नहीं आए हाँ, अच्छे इरादे कोई। एक तो ये था, ये खौफ था। दूसरा, दूसरा क्या खौफ था? अगर पहचान गए कि ये फरिश्ते हैं तो फिर खौफ की क्या बात थी इसमें? कि ये कि अजाब तो फिर अजाब कोई अजाब न डलेगा। आने वाला आपके हो। कोई लिए आए अजाब हैं। ना लाए हो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है कि जब फरिश्ते आते हैं तो फैसला कर दिया जाता है, फैसला, हाँ। और किसी कौम पर अगर अजाब आना होता है तो अजाब आ जाता है। तो इस वजह से अच्छा। फिर कालू, ये कहाँ, किसने, किसके लिए कालू? कालू फरिश्तों 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 ने ने कहा, कहा, बोले। फरिश्तों फरिश्तों ने ने कहा, कहा। ने कहा फरिश्तों ने कहा ला तखफ। ला तखफ का क्या मानिए? नहीं नहीं, डरो, कि डरो नहीं खौफ हमसे, खाओ। डरो नहीं। ठीक है, खौफ मत करो। डरो नहीं। मत मत इन्ना, खौफ करो। इन्ना उर्सिल, बेशक बेशक हम हम उर्सिलना भेजे गए हैं भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। कौम लूत के लिए हमें भेजा अल्लाह गया है। तरफ कौमे लूत। अच्छा। वम रातुहु कायमुन फदहिकत फबशरनाहा बिइसहाक मिन वराए इसहाक याकूब। अच्छा, अमरातहु का क्या मतलब है? उसकी उनकी बीवी। बीवी, उनकी बीवी इब्राहिम हाँ, अलैहिस्सलाम की बीवी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्राहिम बीवी। सारा अलैहिस्सलाम की बीवी अलैहिस्सलाम खड़ी हो गई और खड़ी पाए, हंस हो गई। पड़ी। पाए मतुन का क्या बीवी मतलब है? खड़ी हो खड़ी गई। हुई हाँ, खड़ी खड़ी थी, थी। फदहिकत, तो उन्होंने और क्या हंस किया? पड़ी। हंस हंस पड़ी। हंस तो पड़ी। वो हंस हंस पर पड़ी। वो उन्होंने क्यों हंसी थी? इसके क्या वजह हो सकती है? उसकी उनको दो खुशखबरी वजूहात हो सुनाई सकती जाने वाली थी ना। नहीं, और उनको नहीं, ये हुआ एक कि मैं, वो मेरी जब तो उम्र बताया, इतनी है, कहाँ बच्चा। नहीं जब इस उम्र फरिश्तों में ने इनको कहा, बच्चे की खुशखबरी की वजह से वो हंसी। और दूसरे ये कि फरिश्तों ने जब बताया कि हम खुशखबरी लाए हैं तो उस पे वो हंसी कि हाँ, यानी कि फरिश्ते जो अजाब थे नहीं वो, है। हाँ, यानी ये फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, तो खौफ दूर हो गया इनका। तो वो भी खुश हो गई, वो भी हंसी। फिर बशर ना, हा, क्या मतलब है इसका? तो बशर, हमने उसे खुशखबरी खुशखबरी दी। सुनाई खबरी फरिश्तों ने। दी। खबरी दी। अच्छा, अब हा अल्लाह ने जमीर किसके लिए खुशखबरी दी। होती है? हा जमीर उसे किसके लिए होती है? हाँ, अल्लाह के ऊपर जा रही है। नहीं, नहीं नहीं, फरिश्तों के फरिश्तों की तरफ फरिश्तों पे जा फरिश्तों ने खुशखबरी दी। खुशखबरी दी। औरत के तो हाँ, लिए गौर फरिश्तों ने करे। खुश। बशर ना, हाँ हाँ। हाँ, हमने उसको, औरत के लिए है, हाँ। हाँ, औरत के लिए। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ हाँ, अमीर मुअन्नस की होती है। वो और ना, अमरातों की तरफ गया है ना। और हाँ, ना तो जमीर यहाँ हमने पर उन्हें फरिश्तों के खुशखबरी। लिए। फरिश्तों ने नामानी कहा, हम, हाँ, फरिश्तों ने कहा हमने उसको खुशखबरी दी। उसको से मतलब किसको दी खुशखबरी? उनकी औरत बीवी को। को। उनकी हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, बीवी को क्यों दी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी ये क्यों नहीं कहा कि इन दोनों को खुशखबरी दी? क्योंकि उनके यहाँ तो औलाद थी, और और हजरत सारा के इब्राहिम यहाँ तो नहीं अलैहिस्सलाम थी। के लगे यहाँ नहीं थी। हजरत हाजरा से औलाद थी, उनको इनके यहाँ तो नहीं थी। हजरत हजरत इसाक। सारा को, हाँ, हजरत इस्माइल पैदा हो चुके थे, गोया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए औलाद थी। और हजरत सारा के बतन लेकिन से कोई सारा नहीं के पैदा पास हुआ। नहीं थी। हाँ, तो उनको, अब इनको खुशखबरी दी जा रही है बी इसहाक। इसहाक कौन थे? इसाक आने अलैहिस्सलाम वाले बेटे। बच्चे की, आने थे, वाले आने बच्चे का वाले नाम। बच्चे नबी की भी और थे। याकूब के।
اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جو بیٹے حضرت تھے بڑے والے نہیں، چھوٹے نہیں، والے، آنے چھوٹے والے بچے، بچے کی آنے والے خوشخبری۔ بچے، اسماعیل علیہ السلام آنے کے والے بعد بچے پیدا کی۔ ہوئے تھے، تو چھوٹے بھائی تھے۔ بھائی تو وَمِن بڑے تھے نا۔ ورائی، ورا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور تو بعد اس کے بعد اس کے بعد کے میں بعد اسحاق کے بعد کس کی خوشخبری دی؟ یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب السلام کی، پوتے کی۔ پوتے کی، حضرت ماشاءاللہ، یعنی کہ حضرت سارا کو نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ پوتے کی بھی پوتے کی بھی دی۔ اچھا، تو اس سے حضرت اسحاق کی زندگی پر ہمیں کیا روشنی ملتی ہے کہ کیا وہ یعنی کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور ان کے بیٹے کی بات کر دی گئی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لمبی لائف کی۔ ہاں، یعنی وہ بڑے ہوں گے اور ان کے اولاد بھی کہ ہوگی، ہاں ٹھیک ہے؟ اولاد بھی اور وہ ہوگی، جو پھر اولاد واقعہ بھی ہوگی۔ ہے ان کو قربان کرنے کا، وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے وہ۔ ہاں، اس سے یہ بات بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ہاں، اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں کوئی پوتے کی خوشخبری نہیں دی گئی تھی، مگر یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ آپ کا بچہ بڑا بھی ہوگا، اس کی بیوی بھی ہوگی اور اس کی اولاد بھی ہوگی۔ اولاد بھی ہوگی۔ تو گویا کہ جو خواب آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو وہ پھر کیا حضرت اسماعیل اسحاق علیہ کے لیے ہو السلام کے سکتا اسماعیل ہے؟ علیہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے السلام تھا، تھے۔ یہودی حضرت کہتے اسحاق، ہیں اسحاق ہاں، کے لیے، کیونکہ یہ نصارہ تو یہی کہتے ہیں نا، یہ حضرت یہودی اسحاق سے، ہاں، وہ نصارہ وہ کہتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کا تھا، تو تو اس میں مگر صاف ہے۔ اگر اسحاق علیہ السلام کی لمبی عمر کی بشارت دینے کے بعد اگر خواب آتا کہ اب ان کو ذبح کرو، تو پھر بات ہی نہیں بنتی تھی نا، کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو بڑا بھی ہوگا، اس کی اولاد بھی ہوگی، تو پھر اس کی ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے حضرت اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ویسے تو ذبح ہمارے کرنے۔ پاس حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، مگر چونکہ قرآن میں خاص طور سے واضح نہیں لکھا گیا کہ کس بیٹے کو قربان کرنے کا تھا، تو یہ یہاں پر ہمارے لیے واضح اس بھی ہوتا ہے، یہ اشارہ یہ ہوتا ہے۔ آیت واضح ہے، وضاحت کر دیتی ہے نا۔ ہاں، بالکل۔ اچھا، تفسیر میں آپ نے قالت وضاحت کر دی۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ قالت، وہ بولی، تو انہوں نے کہا، ہاں، ماشاءاللہ۔ حضرت قالت سالہ جو نے، ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مؤنث ہے۔ ہاں مونس ہے۔ اچھا، اس کی جگہ ایک آدمی بولتا تو کیا لکھا ہوا ہوتا؟ قالت، کالو، کالو قالو، ہوتا ہے، قالا، قال، واحد، ہاں، قالا۔ کالا۔ قال، قال، قالو جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ واو اچھا، علی کالا۔ جمع، قالا من سے ایک آدمی نے کہا اور قالت من سے ایک عورت نے ایک کہا۔ عورت نے کہا۔ یا ویلتا، یا ویلتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرابی، یہ کیا تعجب سے، ہائے تعجب، ہائے، ہاں، تعجب یہ سے کہ یہ تعجب کا یہ کیسے ہو کلمہ۔ سکتا ہے؟ ہاں، علیدو، علیدو کا کیا کیا مطلب ہے؟ میں بچہ کیا جنوں میرا گی، بچہ کیا ہوگا؟ میرے کیا بچہ میرا تو ہوگا؟ بچہ کیا ہوگا؟ کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے اس میں؟ یہ ہاں، حمزہ سے، حمزہ یا سے، سے۔ حمزہ سے، حمزہ ماشاء سے آتا ہے۔ اللہ۔ حمزہ، حمزہ کا مطلب کیا؟ علیدو، کیا میں کیا میرے بچہ یہاں جنوں، بچہ ہوگا؟ میرے یہاں اولاد، لائک میرے یہاں بیٹا انا، ہوگا۔ وہ انا کا کیا مطلب ہے؟ انا حالانکہ حالانکہ میں، میں حالانکہ میں میں، عجوزن، با کا مطلب حالانکہ ہے، عزوزن کا مطلب بڑھیا۔ ہاں، بوڑھی ہو گئی۔ عاجز ہوں میں۔ ہاں، یہ عاجز سے ہے، تو انسان آج جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کی پیدا کرنے کی صلاحیت سے وہ عاجز ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اب صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ اب میری تو صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، بالی کا کیا مطلب ہے؟ میرا خاوند ہن بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ہاں، میرے شیخن شیخن کا بوڑھا ہو مطلب گیا، بوڑھا شیخن بوڑھے ہے۔ ہو بوڑھا، چکے ہیں، بوڑھا ہو گیا۔ شیخن مطلب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان هذا لشیء عجیب، اب بے یہ کون شک کہہ بے رہا ہے؟ شک بے شک یہ یہ تو یہ عجیب عجیب بات بات ہے بہت یہ، ہی عجیب ہے۔ عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ کس عجیب نے بات کہا؟ ہے وہ۔ حضرت سائرہ نے، حضرت بیوی سارہ نے، نے، سارا نے، بیوی نے، حضرت سائرہ، حضرت حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا۔ ہاں، حضرت سارہ نے کہا کہ حضرت یہ تو سارا، بہت ہی عجیب بات ہے۔ قالو، انہوں نے کیا کہا؟ اب کون وہ کہہ رہا بولے، ہے؟ قالو، فرشتوں نے، فرشتوں نے کہا۔ فرشتوں نے فرشتوں کہا، نے فرشتوں، کہا اتعجبین کیا من امر اللہ، تم کیا تم تعجب تعجب کرتی ہو؟ کرتی ہے
کیا تو کیا تعجب تم کیا اللہ تو کے تعجب حکم پر کرتی ہے؟ اللہ تعجب کے کرتی ہو؟ حکم سے تعجب کرتی ہو. اچھا. ان رحمت ہمارے اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ کیا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رحمت ہو اللہ کی اللہ کی رحمت، اس کی رحمتیں اور برکتیں اس کی کی برکتیں برکتیں تم پر ہیں. پر گھر آل جیسے البیت، کی برکتیں ہیں اہل علیکم تم البیت پر. جو ہیں وہ ان اہل کے گھر اچھا، البیت والے ہیں. فرشتے، بیویوں کو کہا جاتا ہے. فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ تعجب کیوں کر رہی ہے جبکہ آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں؟ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے تو ساتھ بہت ہی واقعہ ہوئے نعمتیں تھے، ہیں. نعمتیں نعمتی ہوئی، وہ ہوتی تھی آگ اور آگ میں ڈالا برکتیں گیا، ملتی تھی. گار ہو گئی. ماشاء اور اللہ، کیونکہ پھر وہ ایک نبی کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ کی بڑی رحمتیں دیکھی تھی، اللہ کی بڑی برکت، انہوں نے برکتیں اور رحمتیں کی دیکھی. کہ ہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم پر. اللہ تعالیٰ نے کئی بار 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 ان کی مدد بھی فرمائی. تو اس وجہ سے کہا کہ تم، یعنی آپ کیوں تو، تعجب کر رہی ہو تم اللہ کیوں کے تعجب حکم کر پر؟ رہی ہو؟ آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ آپ نے تو اللہ کی بڑی برکتیں رحمتیں دیکھ لی ہیں. اہل البیت، اہل البیت کسے کہا آپ کی، آپ پر رسول اور اور ان آپ کے کی گھر والے، بیویوں کو لوگ. گھر والے، ہاں، بیویوں بیویوں. کو کہا ہے، جیسے شیعہ بیویوں کو کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. یا جو ہے وہ رسول اہل بیت نہیں مانتے بیویوں کو، بلکہ صرف رسول حضرت علی یہاں حضرت بچوں کو فاطمہ کی حضرت اولاد علی کو اہل بیت کہتے ہیں، اہل حضرت بیت فاطمہ کو کہتے اہل ہیں. بیت کہتے ہیں. تو تو یہاں اس پر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیویاں بھی اہل بیت. ہر نبی کی بیوی اور بچے اہل بیت میں شامل ہوتے. اور جنرلی بھئی اہل بیت گھر والے تو ظاہر ہے بیوی تو شامل ہوتی ہے نا. جی، تو انہو حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا، والے بزرگی والا ہے. والا تعریف کے قابل اللہ اور تعالیٰ، بے شک اللہ والا. تعالیٰ. بے شک اللہ تعالیٰ. اچھا. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، یہاں پر اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر جب پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا چلا گیا تو، اور ملی ان کے پاس ابراہیم خوشخبری، تو وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ہاں، اب خوشخبری تو سن لی، لیکن پھر بھی ان کو، چونکہ فرشتوں نے پہلے کیا کہا تھا کہ ہم تو لوط کی طرف بھیجیں قوم گے، لوط کے لیے آئے. قوم تو لوط اس کے لیے. وجہ سے اب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے. تو وہ پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ جھگڑا ان کیا. ابراہیم جھگڑا کیا. حلیم اواہ منیب، انہوں نے جھگڑا شروع کیا. اب یجادلنا، یہ نا کس کی طرف جا رہا ہے؟ فرشتوں کی طرف. فرشتوں، نہیں، ہم سے دوبارہ جھگڑنے لگے. اللہ تعالیٰ سے. ہاں، اللہ کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی تو ہمیں بات بتا رہے ہیں نا، فرشتے تو نہیں بتا رہے. جھگڑنے لگا، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، حالانکہ انہوں نے تو فرشتوں سے کہا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر رہے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اس میں شامل ہیں. تو مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لیا کہ ہم سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. یجادلونا، اچھا، اب کیا اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نہیں، غصہ غصے ہے؟ سے نہیں نہیں کہہ رہے، بے کیونکہ شک ابراہیم بردبار، حلیم، نرم، مطلب نرم ہمیں دل ہے ہمیں بہت. کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ پیار سے کہہ رہے ہیں، غصے سے نہیں پیار کہہ سے. رہے کہ کیونکہ اللہ آگے کی آیت میں بتایا نا کہ آگے ان آگے ہاں، ان حضرت ابراہیم ابراہیم کی لا حلیم حلیم بہت زیادہ نرم مزاج اور بہت زیادہ اللہ کی طرف باری. رجوع کرنے والے ہیں، اس لیے بردبار اللہ ہیں. تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کی یہاں بھی تعریف فرمائی اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ناراض نہیں تھے، مگر وہ بتا رہے ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے، تو ان کے دل میں فکر ہوئی کہ ظاہر ہے اللہ کا عذاب کسی پر آنا تو کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. بالکل. ان کو لوط علیہ السلام کی وجہ سے فکر ہاں، ہوئی نا. فکر ہوئی کہ لوط علیہ السلام کا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا. کیا دیکھیے ہوگا یہ وہ. جو تھا نا، اس کے بعد بہت سی قوموں پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے فلاں نبی کو بچا لیا اور ان کی قوم کو تباہ کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قوم. حضرت چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس قوم میں تو حضرت لوط بھی ہے، تو اب ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو
اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ابراہیم آرد عن ھذا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ابراہیم ابراہیم اس سے اعراض اعراض کر، اس یعنی سے فکر نہ کر. اچھا نہیں، یہ آرد خیال عن چھوڑ دے. ھذا، ہاں یہ بات چھوڑ دے، یعنی اب ہم سے اس بات میں بحث مت کرو، ٹھیک ہے. خیال چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، اس کا بے کیا شک مطلب بے ہے؟ شک بے شک یہ تیرے آ رب کا چکا. حکم آ چکا. ہاں بالکل، یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کہ پر وہ اعراض بات کرے. کرے کہ ایسا اعراض کیوں کرے. کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو آج لوگ کرتے ہیں نا ایسے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دنیا میں اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بات کہنا بالکل ہاں نہیں، اب جیسے جائز فلسطین نہیں. کا ہوتا ہے میں بھی کہہ دیتی ہوں بس اللہ ہی ہاں دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کے ہاں، اذن سے ہو اللہ رہا دے، اللہ پر بھروسہ کرنا دوسری بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں ہونے دیتا ہے، ہے. یہ ہاں بہت کہنا یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے، یہ بات مناسب نہیں غلط ہے. ہے. وہ نیچرلی نکل آتا ہے نا کہ نکل یہ آتا کیوں ہے نا ہو رہا منہ ہے. سے کہ نہیں تو اس کو روکنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے پیارے نبی کو بھی روک دیا کہ مت دیا کرو اس طرح کی بات، ٹھیک ہے. تو گویا ہمیں بھی نہیں ڈرنا کرنا. چاہیے ایسی بات کہنے سے. جانا چاہیے. ویسے بھی اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، ایک نہیں پتہ بھی جانتا نہیں ہے. گرتا، اللہ کی ایک حکمت اللہ ہی جانتا ایک ہے. پتہ بھی نہیں گرتا اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا. تو گویا اللہ تعالیٰ ایک چیز ہو رہی ہے تو یہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ آزمائش کی جگہ ہے، اچھے کو اچھا جزا ملے گی اور برے کو بری، لیکن کچھ باتیں ہو جائیں گی ایسی جو کہ ہمیں لگے گا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظالم کا اور مظلوم کا حساب کتاب ہو جائے گا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ عذاب جو نہ وہ ٹلا لوگ جائے، ٹلایا رستہ نہیں جائے گا، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، نہیں ٹلے گا. مردود کا نہیں مطلب چلے گا. ہے پھیر جانا. تو اب ہاں یہ پھر عذاب جانا. کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ رد نہیں کیا جائے گا، اب یہ ٹھیک ہے. عذاب ٹلے گا نہیں. ہاں ہم اس پر چلتے ہیں، سورہ بقرہ کو جلدی سے کریں کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا. جی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس آیت کی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی نصیحت دی. نصیحت دی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یعقوب کو، اور یعقوب علیہ اور السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ میرے بیٹوں تو وصیت کیا تھی؟ اللہ نے چن لیا ہے چن تمہارے لیا لیے ہے یہ دین، تمہارے لیے دین، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مان ہو. مسلمان ہو. اچھا تو مسلمان کیوں کہا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان کہلاتی ہے، تو یہاں پر تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ہر قوم کو توحیدی کا پیغام پیغام دیا تھا. ملا ہے، پیغام دیا. ہر قوم کو توحید کا ہی پیغام تھا نا. ہاں اور صحیح، ماشاء مسلمان ہی تھے اور ان وہ کو چن بھی پہلے لیا بھی. تھا لیکن انہوں نے اللہ. تو مانا نہیں، مسلمان اصل میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا فرما ہے. بردار. اللہ ہر نبی کی امت میں جو فرما بردار تھے وہ اور مسلمان. صرف مسلمان اور تھے. صرف اللہ کو مانتا ہے. ہاں بالکل، اللہ اللہ کی واحد. توحید کو مانتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. بتا رہا تھا. تو کیا یہودی اور نصارہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے 3 ریلیجن بنائے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نے نہیں بنائے ہیں، انہوں یہ نے انہوں خود نے ہی خود بنائے ہیں، انہوں نے اپنے اپنی آپ سے مرضی سے چینج کیا ہے نا بنائے ہیں. چیزوں. کیا ہے. انہوں نے اپنے اپنے نبی پر سٹاپ کر دیا کہ بس اب ہمارے نبی کے بعد ہم بات نہیں مانیں گے کسی کی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ نہیں یہ ہم صحیح تو بات نہیں. سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہاں ہمیں ہمیں کون سی سب سے پہلے کون سی سورہ میں ہمیں یہ بات کہی گئی کہ سارے نبی پر ایمان لانا ہے؟ آمن الرسول بقرہ سورہ آمنا بقرہ میں. رسول سورہ بقرہ ہاں میں سورہ بقرہ میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ شروع میں بتایا تھا. ہاں شروع میں بھی اور آخر میں اینڈ میں بھی. شروع میں کیا بتایا تھا کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں. اور آخر میں کیا بتایا کہ ہم کسی نبی کی بات میں فرق نہیں کرتے، ہم نہیں سب کرتے. ہاں ان کے تو درجات گویا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں
مگر میں اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھوں نبی گا، میں حضرت عیسیٰ سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں حضرت موسیٰ سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس کے بعد کے انبیاء کو میں ٹھکراتا ہوں تو پھر وہ تو وہ مسلمان وہ نہیں ہے۔ مسلمان صحیح نہیں ہے، دین تو پر یہ نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان بردار ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ عذاب اسی کے مستحق ہوں گے۔ اچھا وہ بتایا نا کہ اللہ نے جو دین پسند کیا وہ توحید ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا یہاں پر کہا گیا ولا تموتن، کہ تم تم مر، ہرگز نہ، ہرگز موت تم نہیں آئے گی مرنا۔ تم تو کو، اس کا تم مطلب کیا یہ ہم لے نہیں تم نہ سکتے ہیں کہ مرنا۔ ہرگز نہ مرنا اگر مرنا تم مسلمان بن کر تاکید ہے، مرنا۔ تاکید تو ہے اس یہاں کا پہ۔ کیا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو مگر مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھنا، یہ مطلب لے سکتے ہر ہیں؟ نہیں، وقت۔ جیسے آپ کو نہیں، پتہ ہی ہر نہیں مگر کب وقت موت مرنے کا آئے تو گی، تو ٹائم آپ پتہ نہیں مسلمان ہے۔ کریں۔ ہاں بالکل۔ مرنے کا ٹائم نہیں پتا۔ کو تو پتہ اس ہی وجہ نہیں۔ سے ہر لمحہ ہر انسان وقت ہر کو، لمحے میں تم مسلمان رہنا۔ مسلمان رہنا۔ اگر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دن بتا دیتے کہ تمہاری اتنی زندگی ہے فلانے دن کی موت ہے، تو پھر اسی پھر دن کلمہ پڑھ ہاں لیتے۔ پھر چلو اس دن بھی کلمہ پڑھ لے گا تو شاید بچ جائے گا، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر لمحہ مسلمان رہ کر گزارنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا تم تھے اس وقت موجود جب آئی یعقوب کو موت؟ کو موت۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہود و اللہ تعالیٰ نصارہ کس سے سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم موجود تھے؟ یہود و جو لوگ نصارہ سے بیٹوں فرما کو، رہے ہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ یہود النصارہ سے فرما رہے ہیں، خاص طور سے یہاں پہ یہود سے کلام ہے کہ جو لوگ ایمان کیا ہوتا ہے، رسول یعنی اللہ پہ تم ایمان موجود نہیں تھے، لانا چاہ رہے تم تھے، ان موجود لوگوں کو تھے، بتا تم رہے ہیں۔ گواہ ہو۔ تو وہ کیوں کہا گیا ان سے یہ؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کہ کا کیا ہم دعویٰ تھا؟ اپنے آباء اجداد کا دین اپنائیں گے، اب حضرت ہاں یعقوب کا، بالکل، حضرت اسحاق اپنے کا۔ باپ کا وہ دین کہتے اور تھے کہ اپنائیں رسول گے۔ ہم اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو ہاں اس پر بالکل انہوں نے کہا کیا تم موجود تھے؟ جب بالکل۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کی تھی۔ اچھا اب انہوں نے جب پوچھا تو بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔ اب دیکھیں اس آیت میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگر بچے کہہ دیتے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے الہ سے کی عبادت کریں گے تو بھی بات ہو جاتی نا، ہے نا؟ لیکن انہوں نے تو انہوں نے نام لے ابراہیم، لیا، اسماعیل، حضرت اسحاق ابراہیم سب کے کے لیے دادا کہا نا۔ کا، سب سب کے کا اسماعیل، نام لیے لیا نا، کہا۔ سب تو کا نام۔ حضرت اسماعیل کا نام تو بلکہ پہلے لیا حضرت اسحاق سے، تو اس جی میں کیا ہاں، حکمت ہے ہمارے لیے، کیا سبق ہے؟ یہ کہ بڑے ہر آنے والے نبی کے الہ پر وہ اللہ پہ ماننا یقین چاہیے، رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یقین رکھنا چاہیے۔ یہود نے کیا آبجیکشن لیا کہ ہم اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد تو ہیں مگر اسماعیل کی اولاد سے جو نبی ہوا ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانیں جو گے، ہاں۔ رسول اللہ صلی اس اللہ علیہ وجہ اس سے وجہ وسلم سے اللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دروازہ ہی بند کر دیا ان کے لیے کہ ان کے بچوں نے تو یہی کہا نا کہ ہم ہاں سب کے ہاں، حضرت حضرت یعقوب کے تو بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ہی نام۔ اسماعیل علیہ السلام کی ٹھیک ہے، امت میں سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حکمت ہے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ ہم تو اسماعیل کے علیہ السلام کے الہ پر، حضرت اسحاق کے الہ پر، یہ الہ سارے پر ایک ہم ہی، اور یہ سب الہ واحد ہے، واحد ہیں، یہ انہوں نے ایک کہا الہ تھا۔ ہے۔ بالکل۔ تو گویا کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ ہم سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا نا کہ ہم جو ہے وہ قالو نعبدو نہیں، ہم جو ہے انہوں نے، مجھے ابھی آیت کا ترجمہ بھول رہی ہوں، کہ ہم تو صرف جو ہم پر اسحاق نازل کے، ہوا وہ مانیں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اس نہیں کے مانیں بعد گے۔ والے پہ نہیں مانیں ہاں گے۔ بعد تو والے یہاں پہ پر نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ ان ساتھ کی نفی کر دی نا۔ نفی ہاں، کر دی ان کی بات کی۔ تو اب دل کا، اچھا یہاں تک تھی کہ آگے تھی؟ نہیں آگے ہے۔ نہیں پورا ختم ہوتا ہے سپارہ۔ اچھا، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک امت تھی ایک جو امت گزر تھی، گئی، ایک جماعت اس تھی کے لیے جو جو اس نے گزر گئی، کمایا اور اور اس کے تمہارے جو لیے لیے اس نے ہے جو کمایا تم نے سب کمایا۔ اور اچھا، جو نے اس سے تم نے ہمیں کمایا کیا کمایا، اشارہ ملتا ہے؟ کمایا کہ مینس جو بھی عمل کیے ہم نے، جو عمل عمل جو کیا کیا، وہ ہمارے لیے ہماری کمائی ہے۔
हाँ, हमारी गोया कि कमाई हर है। तुम्हारे बाप दादा का नेक अमल और जिस पर तुम फख्र करते हो कि हम अंबिया की औलाद हैं, वो तुम्हें कोई काम नहीं आएगा, नहीं क्योंकि आएगा। अगर उन्होंने तुम अपनी कमाई जो कर ली और अभी अब जो जो वक्त होगा आया है हिसाब वो आएगा। कोई काम आएगा। तुम्हें उसका अपना हिसाब देना है। हर इंसान अपने अमाल का अजर और जवाब सवाब है। हिसाब उसमें मिलेगा। अजर और सवाब कमाएगा। जो भी उन्होंने कमाया, काम गलत किए हैं, तो उसके काफिर सितम का बेटा मुसलमान है तो उसको इसके बाप के कुफ्र का इसके ऊपर बोझ नहीं, नहीं। और जो नबी का बेटा काफिर है तो उस पर इसके बाप पर इसका कोई बोझ नहीं। वो बोझ हर नहीं, इंसान अपना कमाता है, ठीक है। अपना। तो कोई बिल्कुल। इंसान ये नहीं कह सकेगा आखिरत में कि या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया सही दीन, तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि वालिदैन के ऊपर है, जिम्मेदारी तो है कि दीन सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाओ, लेकिन बच्चों का जो होगा अंजाम वो असल में उनकी एक चॉइस। वक्त तक के लिए कहा है ना, हाँ, उसके बस बाद तो वो इंडिपेंडेंट हाँ, हो हर खुद जाती ही इंसान खुद ही सीखें। बिल्कुल हर अक्लमंद जी अकल को इसका अपना हिसाब देना है। अच्छा, कुल बल मिल्लता इब्राहिम हनीफन वमा काना मिनल मुश्रिकीन। अच्छा, ये सॉरी एक आयत भूल गई, ये भी है ना, वकालू कुनू हुदन औ नसारा तहतदू, ये है कि बस खत्म हो गया जी जी लेसन? जी जी। है। नहीं, लेसन तो सिपारा खत्म हो रहा है, ओ जब खत्म अच्छा, हो सही है, नहीं, सॉरी। सिपारा तो नहीं नहीं, खत्म। सिपारा तो नहीं खत्म हो रहा। 141 तक है, जी, 141 जी, तक है। 141 तक है। वो 141 आयतें पे खत्म हो सिपारा जाएंगी, खत्म हो रहा नया है वो ना। शुरू हो जाए। हाँ हाँ, नहीं, नहीं नहीं, सिपारा तो सॉरी, खत्म मैं हो जाएगा। मुझे लगता है कि सिपारा खत्म हो रहा है, लेकिन सूरह बकरा नहीं सूरह खत्म। बकरा खत्म हाँ, नहीं नहीं हुआ। नहीं, वो बकरा तो अभी तो दूसरा पहले ही सिपारा था। शुरू हो जाएगा। अच्छा ये चले, आगे तो आगे कालू जो उन्होंने क्या कहा, देखिए अब अल्लाह ताला एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, कुनू हुदन सुनो, औ तुम नसारा ताहतदू। हो उन्होंने जाओ क्या कहा? हो तुम राह जाओ, यहूदी पा या नसारी। जाओगे, यहूदी या यहूदी या नसारा। हाँ, ईसाई यस, और बनो तो तुम तो राह तुम पा अगर जाओगे। यहूदी और नसारा बनोगे जब भी तुम हिदायत याफ्ता होगे। अल्लाह देखो, ताला ने क्या फरमाया, ताहतदू कुल ताहतदू रसूल अल्लाह से फरमाया अल्लाह ताला ने, कुल इब्राहिम कह दीजिए। हनीफा पे। आप फरमा दे के मिल्लत इब्राहिम हनीफन वमा काना मिनल मुश्रिकीन। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हजरत इब्राहिम के हवाले से ही इनको जवाब इब्राहिम दे के दिया। से दीन, वो यकसू हाँ, थे और मुशरिकीन नहीं थे। उनका तरीका, उनका अगर वो अपना लेंगे इनके यहूदियों के और इनके, तो वो मुशरिकों में से शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हजरत इब्राहिम तो मुशरिक नहीं थे, मगर तुम मुशरिकाना बातें करते हो कि तुम खुद को इब्राहिम की दीन पर भी समझते हो और तुम अब खुद को यहूदी और नसारा बनाते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो, तो ये काम सही नहीं होगा। अच्छा, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। देखिए इस आयत में किससे कहा जा कह रहा है, दो, अल्लाह किससे कह रहे हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर और हमारी तरफ ये नाजिल किससे किया है। खिताब है, कुलू किससे कहा जा तमाम रहा है? रसूल यहूद और अल्लाह तमाम नसारा और उस वक्त के नसारा जो और मुशरिकीन। मुशरिकीन थे उन सब के लिए। हाँ, मुसलमानों के लिए भी और सबके लिए, मुसलमानों अब से। जो तमाम जितने लोगों के भी लिए, वहाँ सब लोग थे उनके और लिए है ना। हमारे लिए कुल भी है। कह दो, कह हमारे दो। लिए हमारे भी लिए है कि हमें क्या कहना है, ये बताया जा रहा है, हमें क्या कहना है, हम आमन्ना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर आमन्ना हजरत इब्राहिम आमन्ना पर बिल्लाह है। वमा उन्जिला इलैना, हम पर जो नाजिल हुआ, हम पर क्या दिल हुआ, नाजिल हुआ, उस पर कुरान, कुरान। 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 जो वमा नाजिल उन्जिला हुआ। इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। तो ये और जो हमारे कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद पर है या इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पे जो जो हाँ, दिया भी गया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम और और फिर ईसा ईसा मूसा को अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम, और वमा अलैहिस्सलाम ऊतिया को मिनन वमा और ऊतिया तमाम नबियों का नबिय्यूना। जिनका जिक्र और भी नहीं नबियों है। को। सही, माशाल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें पूरा ईमान मुफस्सल बता ईमान दिया मुफस्सिल बता दिया। कि हमें तमाम अंबिया को अल्लाह का नबी मानना है, जो भी मानना है। अल्लाह के नबी हैं, कुरान और हदीस में जो कहे गए कि ये अल्लाह के अंबिया कराम हैं, और उस, जिनका नाम नहीं भी लिया गया। हाँ, जिनका नाम नहीं भी आया मगर वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, तो हम उनको अल्लाह का नबी मानते हैं, ठीक है।
لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے. اس جملے کا کرتے کیا فرق مطلب ہے نہیں کہ ہم کرتے فرق نہیں نبیوں میں. کرتے؟ ہم تو فرق کرتے ہیں نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ہم تو ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خاتم النبیین سمجھتے ہیں، ہم ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی بات مانتے ہیں. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ فرق نہیں کرو بین کسی اہل، کا اس سے کہ ہمیں اللہ کیا کی سبق طرف سے ملتا جو ہے؟ بھی آیا اس کو مان لو، جو بھی نبی اور ہیں، سارے جو بھی انبیاء جو ہیں برحق ہیں. سارے انبیاء کو ہمیں ماننا ہے. صحیح، یعنی کہ ہمارا جاب نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کمتر درجے کے تھے کیونکہ ان کو تو اللہ نے سزا دی تھی، یا ہم کہیں کہ کوئی اور. یہ اللہ تعالیٰ کے درجات ہیں، اللہ نے بے شک درجات اللہ دیے، تعالیٰ نے ہر نبی کے ڈفرینٹ درجات رکھے ہاں، مگر وہ ہمارے لیے بحث کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، نہیں. ہمیں وَنَحْنُ سب کو لَهُ اللہ سب کو عزت کرنی ہے، ہمیں سب کو ماننا ہے کہ وہ ہمیں فرق نہیں دیکھنا ان کا. ہاں. دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے عزیر اصل کو جو مانتے ہیں. باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان کو بالکل نہیں پسند کرتے یہ، اور ان کو جادوگر کہتے ہیں کہ انہوں نے جادو کیا تھا. ہاں. ٹھیک ہے، وہ لوگ، یہ لوگ اپنے انبیاء کرام پر بھی باتیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصے گھڑ لیے انہوں نے، ایسی اسٹوریز بنا لی. لیکن ہم کو بس ہمیں ان سب کو اللہ کا نبی مان کر ہمیں ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں کہ کیونکہ ہاں ان کے پیغام تو ایک ہی تھا نا، وہ توحید کا. توحید کا پیغام لے آئے، ہم مانتے ہیں. نحن لہو مسلمون، ہم کس کے لیے مسلم ہیں؟ یہاں فرما پر بردار لہو کی ضمیر کہاں اللہ جا رہی تعالیٰ ہے؟ کے لیے، اللہ کے اللہ لیے. کے اللہ لیے. کے لیے. صحیح، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ہم، بس جو اللہ ہم کہے گا اسی وہ کے کریں گے. فرما بردار ہیں. بالکل. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایک ایمان لائے ہو مثال تو دی ہے ہدایت نا. پائے. تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. تو یہ کس کی مثال، کس کو سمجھایا جا رہا ہے، کس کی مثال دے کے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کو. اور مثال کس کی دی جا رہی ہے کہ کس کے جیسا ایمان لانا ہے؟ تمام نبیوں کی. تمام نبیوں کی طرح. نہیں، I mean یہ صحابہ کرام کی مثال دی جا رہی ہے. صحابہ کرام کی طرف. جی جی. اگر وہ کہ ایمان لائیں صحابہ نے جس طرح ایمان لائے جس وہ، جیسے طرح تم ان کا ایمان لائے. ایمان مضبوط ہے صحابہ کا اسی طرح اور جس طرح وہ اس کی تفریق مثال. نہیں کرتے انبیاء کرام میں، تو اگر تم بھی ایسا ایمان لاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو گے تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، صحابہ وَإِن تَوَلَّوْا کرام. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اگر اعراض اگر کرے انہوں نے منہ پھیرا بے شک وہ ضد میں ہے. اور تو ان کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. یہ قریب کس ان کے کے بارے میں لیے کہا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ اگر یہود و منہ پھیرتے نصارہ ہیں کے وہ لیے. ہاں پھیرتے ہیں نا، بالکل. اگر وہ اگر اس بات سے منہ پھیرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء کو نہیں مانتے تو مانیں گے پھر کیا وہ شقاق میں ہے. شقاق کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دینا ہاں، وہ تفریق کر رہے ہیں، وہ ضد کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اپنا راستہ الگ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ تو وہ اللہ ہی تو بس کافی ہے. بس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ. اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کافی ہو جائے گا. یہ آپ کو جو بھی دکھ دے رہے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے سننے والا والا اور جاننے جاننے والا والا. ہے. جاننے والا. دیکھیے اب جو ابھی فلسطین کی بات ہو رہی تھی یا دنیا میں جی مسلمانوں پہ ساتھ جو ہو رہا ہے، تو ہمیں صحیح. کیا ماننا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ اللہ کافی تعالیٰ ہو جائے گا. ان قریب اللہ اللہ تعالیٰ کافی ہو کافی جائے بالکل، ہوگا. گا. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم ان کی جو بھی فائنینشیل مدد کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ اللہ پہ کہ تعالیٰ وہی سے. کرے گا ایک دن. بالکل. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. اب یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ رنگ اللہ اللہ کا. تعالیٰ کا اللہ رنگ. رنگ اختیار کرو. اور تو کون اللہ زیادہ کا اچھا رنگ کیا ہے؟ ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ افطار اچھا. توحید کا کمپلیٹ رنگ. توحید. ہاں، دین کا. دین کا رنگ. اللہ کا دین دین کا اللہ کا رنگ ہے. اگر انسان صحیح معنوں میں دین اپناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا اللہ دین. آپ کے کو اللہ کے رنگ میں رنگ ڈال لیتا لیتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. تم اللہ کے دین میں آ جاؤ. جاؤ اور تم عبادت عبادت گزار کرنے ہے. والے.
اور یہ ہمیں کس کو کہنا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ؟ یہ کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ اسی کے عبادت گزار ہیں، عبادت یعنی گزار جو ہیں، خود اللہ کی عبادت ہم عبادت کریں۔ اسی کی کرنے والے عبادت ہیں۔ کرنے نہ والے جو ہیں۔ اللہ کے رنگ میں آ حضور جائے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہاں دین یہ اختیار مسلمانوں کریں، سے تو کہا اللہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے مسلمان، لیے۔ دیکھیے نحن یہاں پر لہو عابدون۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، یہ ضد میں ہے، تو تم کیا کرو؟ تم کہہ دو کہ ہم تو ہیں وہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی اللہ کی عبادت عبادت کرتے ہیں۔ کرنے والے۔ اچھا، قُلْ لَا تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ قل کہہ دیجئے کہہ کیا تم دیجیے ہم کہ سے تم جھگڑا کرتے کرتے ہو ہو ہم سے حجت اللہ کے کرتے بارے ہیں میں؟ اللہ کے حالانکہ بارے وہ میں۔ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وہ ربنا، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب، تمہارا ہاں، رب۔ یعنی کہ اب یہ جو بھی ہمارا اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب ہے۔ ہاں، یہودیوں سے کہنا ہے یہ۔ ہاں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اب اس نبی کو مانے اور اس کو نہیں مانے تو تم ان کو چھوڑ دو، ان کے اعمال ان کے لیے ہے، سے ہمارے جھگڑا اعمال نہیں کرو۔ اور ہمارا تمہارے لیے تمہارے لیے، اور تم کیا ہو؟ اللہ کے لیے خالص بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ بن جاؤ۔ ہوں، وَلَنَا عَمَلًا۔ بس وہاں تک ہی تھا مجھے لگتا ہے۔ نہیں ابھی ہے 41 تک ہے۔ 141 تک ہے۔ نعم ام 141 تقولون ہے نا، پورا ان ختم ہو جائے گا اسماعیل یہ و والا۔ اسحاق و یعقوب الاسباط كانوا هدى او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور کہنا اسماعیل اور یہ اسحاق اور ہے کہ یعقوب ابراہیم اولاد اور یعقوب ان کی اولاد، اور ان کی وہ اولاد یہودی یا عیسائی تھے، کیا کہتے یا تم تھے کہ نصرانی، جانتے ہو جانتے یا ہو اللہ یا اللہ جانتا ہے زیادہ۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ جو یہ یہود و نصارہ سے یہودی کہا جو جا رہا ہے کہتے نا۔ ہیں، یہود و نصارہ سے کہا یہود جاتا و نصارہ کا دعویٰ جو ہے کہ یہ سارے نبی کیا تھے؟ یہ تو ہے، یہودی یہود تھے، و نصارہ تھے، یہودی تو تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تم کیا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے، تم کیسے جانتے ہو کہ وہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے، وہ سارے تو مسلمان تھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، یہاں پر اللہ اور تعالیٰ کیا وہ بتا رہے ہیں؟ اور جھوٹ زیادہ بڑا تم ظالم اللہ جھوٹ کی ہے مانگ طرف رہے ہو۔ سے ایک صحیح جس گواہی نے ہو وہ کون گواہی سی چھپائی، کون سی چھپائے کہ گواہی تمہاری چھپائی تھی انہوں نے؟ جو ان کی کتابوں میں تھا کہ رسول اللہ رسول آخری اللہ صلی دنوں اللہ میں، علیہ وسلم آئیں گے۔ اللہ کا ہاں، آخر تو پھاڑ نہیں دیا ہے۔ تھا انہوں نے۔ صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی انہوں نے چھپائی تھی جو ان کی چھپا دی۔ کتابوں میں تھی کہ اللہ کے آخری رسول آئیں گے، تو انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب اللہ اور تعالیٰ کیا اللہ فرما رہے تعالیٰ ہیں؟ غافل نہیں ہے جو ہے، تم کر رہے ہو۔ عمل ہاں، کرتے ہو۔ تم چھپ کر بھی اگر یہ ساری چالیں چلتے ہو تو اللہ اللہ جانتا ہے۔ تعالیٰ اللہ سب جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دوبارہ اس آیت کو دہرایا گیا، جی، ایک تو اس سے امت، کیا بتایا اور گیا؟ یہ ایک ایک امت، جماعت، کہ جو ایک گزر ایک چکے امت ہے جو اور ان گزر کی چکی ہے۔ کمائی ان چلی، کے لیے تھی جو اور اس نے تمہاری کمایا کمائی وہ اس کے تمہارے لیے لیے۔ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے ان سے کہ کیونکہ بار بار ان کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جو پچھلے اچھے لوگ تھے وہ تو گزر گئے، اور ان ہاں کا انہوں نے تم جو جو کچھ کماؤ گے کیا وہ وہی ان کے تمہارے جو لیے، کمائی ان کی کا ہے، اجر ان کو ملے گا، اور جو ہاں، جو ان کو کر بار رہے بار ہو یہ اس کا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ جی، یہود اس و سے نصارہ سے دو بار یہ بات کیوں ریپیٹ کر کے کہی گئی؟ کیونکہ کیونکہ وہ یہ یہی بار بار سمجھتے تھے نا کہتے ان کے ہیں، آباء و اجداد ہمیں بچا لیں گے، ہاں، وہ اپنے آباء و اجداد پر بڑا فخر کرتے تھے فخر کہ کرتے ہم تو تھے تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہاں ہوا بھی تو تھوڑی عرصے کے ہاں، لیے ہوگا۔ بس اور ان کو یہ تھا کہ ہمیں تو بچا دیا جائے گا، ہم تو ہم تو اللہ چوزن تھے تو چوزن پیپل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا سمجھا دیا دوبارہ کہ تمہارے تمہارا عمل تمہارا، تم نے جو کمائی کر کے جاؤ گے وہی تمہارے کام آئے گی، کیونکہ جو پچھلے اگلے لوگ تھے وہ بھی جو کمائی کر کے گئے وہ ان کے کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، شکر ہے۔ وَلَا چلیں، تَسْأَلُونَ، اگر تم اپنے ذمہ دار ہو، تمہارے اپنے اعمال تم کے سے نہ ذمہ دار پوچھا ہو، جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، تم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق پورا ہوا۔